دیں گے، اسی طرح جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے۔ اور آج جنوبی پنجاب کے عوام شہباز شریف کی اس حکومت کو یاد کر رہے ہیں جس نے جنوبی پنجاب کی محرومی کو دور کیا، یہاں پہ سڑکوں کا جال پھیلایا، تعلیمی ادارے بنائے، بہترین ہسپتال بنائے اور ترقی کے نئے دور کی بنیاد رکھی۔ تو اس لیے میں ملتان سے یہ پیغام پہلے تو جی ہاں 6 یونیورسٹیاں ہاشمی صاحب بتا رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے دی ملتان کے اندر، تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا جس کے اوپر اس حکومت نے آ کر پورے ملک کی ترقی پہ پانی پھیر دیا۔ اب میں ملکی حالات کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ہر محب وطن پاکستانی سے میری اپیل ہے، یہ اپیل مسلم لیگ نون کی نہیں ہے، یہ اپیل ایک سیاسی کارکن کی نہیں ہے، یہ اپیل ایک پاکستانی کی ہے کہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر پاکستانی کو کھڑا ہونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ یہ حکومت اپنی نالائکی کے بوجھ کی وجہ سے اب پاکستان کے مفادات کا سودا کرنے پر اتر آئی ہے، چونکہ یہ ملک ان سے چل نہیں رہا، معیشت کریش کر دی ہے، معیشت دیوالیہ کر دی ہے۔ جیسے گاڑی ناکارہ ہو جائے، اس کے تیل کے پیسے ختم ہو جائیں تو آپ اس کو 10 فٹ چلانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں کہ کوئی پیٹرول دے دے، اور اس گاڑی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابھی یہ چل رہی ہے آپ ہر چیز کا سودا کر کے اس سے جو بھی تیل ڈالے آپ کی عزت لے جائے، آپ کی خود مختاری لے جائے، لیکن آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ابھی گاڑی چل رہی ہے۔ آج پاکستان کی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے $500 ملین IMF سے قسط حاصل کرنے کے لیے اس حکومت نے پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سودا کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا وار ہے، اگر ہم نے اس کا راستہ نہ روکا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی بین الاقوامی سامراج اور IMF کی غلام ہو جائیں گی۔ میں PTI کے اراکین اسمبلی سے بھی اپیل کروں گا کہ اگر ان کے اندر پاکستانیت کی رمق ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کے اس آرڈیننس کو مسترد کریں جو حکومت IMF کے شرط کے اوپر بلڈوز کر کے منظور کرانا چاہتی ہے، جس کا آرڈیننس جاری کرنا چاہتی ہے اور پھر اسے اسمبلی سے مہر لگوانا چاہتی ہے۔ اس اسٹیٹ بینک کے قانون کے ذریعے ہمارا قومی مالیاتی ادارہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور عوام کو جواب دہ نہیں رہے گا، یہ IMF کو جواب دہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی معیشت کے مالک اور حکمران پاکستان کے عوام نہیں ہوں گے، بلکہ پاکستان کو قرض دینے والے ادارے اس کے مالک ہوں گے۔ پاکستان کی ترقی، گروتھ اسٹیٹ بینک کے دائرہ کار سے نکال دی جائے گی، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، چونکہ اس کے تمام عہدیداروں کو کوئی ادارہ پوچھ نہیں سکے گا۔ تو پاکستان کی خود مختاری پر یہ بہت کاری وار ہے جو حکومت اپنی نالائکی اور ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے، چونکہ اسے $500 ملین چاہیے، اگر نہیں ملیں گے تو معیشت بیٹھ جائے گی، اب وہ ملک کا سودا کر رہی ہے۔ اسی طرح IMF کو راضی کرنے کے لیے 900 ارب کے مالیاتی اقدامات آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل
73(1) واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو بھی منی بل ہوگا وہ نیشنل اسمبلی سے اوریجنیٹ کرے گا. منی بل کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا سکتا. اینی منی بل شیل اوریجنیٹ ان نیشنل اسمبلی. اور وہی آرٹیکل 73(2) تشریح کرتا ہے کہ منی بل کسے کہتے ہیں. اس کی پہلی شق یہ ہے کہ اینی امپوزیشن، ایبولیشن، ریمیشن، آلٹریشن اور ریگولیشن آف اینی ٹیکس، کہ کسی قسم کا ٹیکس نافذ کرنا، کسی قسم کا ٹیکس ایبولش کرنا، کسی قسم کے ٹیکس کو استثناء دینا، کسی قسم کے ٹیکس کو ریگولیٹ کرنا، یہ سارا عمل منی بل کہلاتا ہے. اور منی بل کو سوائے قومی اسمبلی کے اوریجنیٹ نہیں کیا جا سکتا. منی بل کی ناٹ اوریجنیٹ ان پریزیڈنسی، ان ایوان صدر. عارف علوی صاحب نے ایوان صدر کو پی او ایف بنا دیا ہے، پاکستان آرڈیننس فیکٹری. ہمیں تو یہ خیال تھا کہ وہ صرف واہ کے اندر اسلحہ بنتا ہے، لیکن اب ایوان صدر بھی پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے، جہاں سے روز نئے آرڈیننس تیار ہو کے نکلتے ہیں جو پارلیمنٹ کو بائی پاس کرتے ہیں. تو 900 ارب روپے کی ٹیکسیشن کی جا رہی ہے اور پارلیمنٹ کو ہوا تک نہیں لگنے دی جا رہی. پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے، بلڈوز کر کے، ایوان صدر سے آرڈیننس جاری کر کے 900 ارب کی ٹیکسیشن لگائی جا رہی ہے. یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی خود مختاری پہ حملہ ہے، پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے. اس حکومت کے نزدیک نہ آئین کی کوئی حیثیت ہے، نہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے، نہ قومی مالیاتی خود مختاری کی کوئی حیثیت ہے، جس کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس قسم کی یہ قانون سازی کر رہے ہیں. آج انہوں نے پاکستان کے ایک اور ادارے پہ حملہ کیا ہے، اور وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. پچھلے چند سالوں میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے پاکستان کی اعلیٰ تعلیم جو ہے اس میں ایک تبدیلی آئی. اور 2013 میں جب ہم آئے حکومت میں تو پیپلز پارٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن کو متروک کر چکی تھی، اور خود ان کے اپنے جو چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن لگائے ہوئے تھے لغاری صاحب، وہ بھی ان کے خلاف بیان دے رہے تھے. اس کی فنڈنگ ختم ہو چکی تھی. مسلم لیگ نون نے پاکستان کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے اس ادارے میں دوبارہ روح پھونکی. ہم نے اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ 13 ارب سے بڑھا کے 46 ارب کر دیا. اس کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 35 ارب سے اٹھا کے 110 ارب کے قریب پہنچا دیا. 3 گنا اضافہ کیا اس کے بجٹ میں. پورے پاکستان میں جامعات کے کیمپسز ہر ضلع میں کھولنے جیسے منصوبے شروع کیے. پی ایچ ڈی اسکالرشپس کو دوبارہ شروع کیا. یو ایس پاکستان نالج کوریڈور کے نام پہ 10,000 پی ایچ ڈی اسکالرز کے لیے پیسہ دیا، اور بے شمار اسی طرح نالج ریلیٹڈ انیشیٹو شروع کیے، جس سے پاکستان کی اعلیٰ تعلیم میں ایک انقلاب پیدا ہونا شروع ہوا. پاکستان کے اندر دوبارہ ریسرچ پبلیکیشنز کا احیاء ہونے لگا. 2018 میں یہ حکومت آئی، اس نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اوپر کلہاڑا چلایا، اس کے فنڈز کاٹ دیے. دوسرے سال پھر فنڈ کاٹ دیے، اور سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کی یونیورسٹیز کو اپاہج کیا، فائنینشلی بینکرپٹ کیا. یونیورسٹیز 200% تنخواہ اپنا فیس بڑھانے میں مجبور ہو گئیں. اپنا فیس بڑھانے میں
مجبور ہو گئیں. 200% فیسیں بڑھائی گئیں جس سے غریب بچوں کے لیے ناقابل برداشت بوجھ پڑا. اور اب فائنلی انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ڈائریکٹریٹ بنا دیا ہے. کمیشن کو ختم کر کے عملاً ایک ڈائریکٹریٹ بنا دیا ہے جس میں چیئرمین کی مدت 4 سال سے 2 سال کر دی. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو با اختیار کر دیا اور ممبرز ختم کر دیے اور اس ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کی حیت اور کمپوزیشن ختم کر کے اور چیئرمین کو برطرف کر کے انہوں نے اس ادارے کو بھی تباہ کرنے سے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو نہیں تباہ کیا بلکہ ہائر ایجوکیشن کے پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا. یہ اتنا بڑا وار ہے جس سے ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. یہ شخص جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے 3rd ڈویژن ڈگری